السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان میں سے چھٹا اور آخری رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر یا قدر کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔ عقیدہ تقدیر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم اور اپنی حکمت کے مطابق جملہ مخلوقات کی تقدیر جو ہے، ان کا اندازہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ، ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ عاجزی بھی اور دانائی بھی۔ میرے بھائیو، تقدیر جو ہے اس کے 4 مراتب ہیں، 4 اس کے درجات ہیں جن کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ چاروں درجات جو ہیں یہ تقدیر کے اندر ایک اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور ان چاروں کو سمجھنا سے ہی عقیدہ تقدیر جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ ہے علم ازلی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا، کس طرح کرے گا، کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ یہ پہلا مرتبہ ہوا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ دوسرا جو مرتبہ ہے وہ ہے کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کے متعلق علم رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے، اس کی کتابت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور یہ سب ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ سب اللہ پر آسان ہے۔ ہر چیز میرے بھائیو، جو کچھ بھی مخلوقات کے متعلق اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، کیا کرے گی، کیا ہوگا، کس طرح کرے گی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے موافق تقدیر میں لکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم پوچھتا ہے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہر وہ چیز لکھ دو جو ہونے والی ہے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے ہر چیز لکھ دی۔ تو یہ دوسرا مرتبہ ہوا کہ کتابت۔ جو تیسرا مرتبہ ہے وہ ہے مشیت، یعنی اللہ کی چاہت۔ اس کائنات میں میرے بھائی جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے سب اگرچہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، لیکن بغیر اللہ کے چاہے نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، تیرا رب جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اس کی چاہت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ میرے بھائیو، اللہ کی مشیت اس کے علم اور حکمت کے تابع ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو بات اللہ کو پسند ہو وہ واقعی وقوع پذیر ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چاہت اور اس کی پسند میں فرق ہے۔ مثلا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سارے لوگ اسی کی عبادت کریں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، لیکن کتنے لوگ ہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بات کو اللہ پسند کرتا ہے لازمی طور پہ وقوع پذیر ہوگا، بلکہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اس کی علم اور حکمت کے تابع ہے۔ بہت سی ناپسندیدہ باتوں کو بھی اللہ چاہتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ مثلا چور چوری کرتا ہے، کیا بغیر اللہ کے چاہے چوری کرتا ہے؟ نہیں۔ اور کیا چوری کرنا اللہ کو پسند ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی مشیت میں کہ چور چوری کرے، کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ بہت سے میرے بھائیوں ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر واضح نہیں ہوتی، اللہ ان کی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ بہت سے چور جو ہیں بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ ابو الحسن، کہ اللہ ابو الحسن پر رحم کرے۔
اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ابو الحسن کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب مجھے خلق قرآن کے مسئلے میں قید کیا گیا تھا تو وہ بھی قیدیوں میں سے ایک تھا. اس نے مجھے اپنی کمر دکھائی تو ساری برے طریقے سے چھلی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، اور اتنی مار کھانے کے باوجود بھی چوری سے میں باز نہیں آیا، اور تم امت کے امام ہو، اگر تم نے ہمت نہ دکھائی تو تمہاری وجہ سے ساری امت گمراہ ہو جائے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ چور ایک برائی کے کام پہ بھی اتنا ڈٹا ہوا ہے تو میں تو پھر بھی اللہ کے دین کی خاطر مارے کھا رہا ہوں. تو امام احمد کہتے ہیں میرے اندر پھر ہمت پیدا ہو گئی. تو یہ دیکھیں آپ، چور جو ہے امام احمد بن حنبل کی ہمت بڑھانے میں وہ ایک ذریعہ بن گیا. تو اسی طرح بہت سے میرے بھائیوں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز بغیر اللہ کی مشیت کی نہیں ہوتی. بعض چیزیں بظاہر شر نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے تقدیر کے ایمان کے متعلق ہے نا کہ خیر اور شر جو تقدیر ہے اس پر ایمان لائے جائے. بہت سی چیزیں ہیں بظاہر شر ہوتی ہیں، اور جب شر ہم کہتے ہیں تو وہ ہمارے اعتبار سے ہم کہتے ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے خیر ہوتی ہے جو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب مثلا جراثیم ہے، جراثیموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جراثیم جب انسانوں کو لگ جاتے ہیں بہت سی بیماریوں، بہت سی اذیتوں، تکلیفوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے، اللہ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جراثیم کو پیدا کیے. اگر جراثیم نہ ہوتے تو کیا آج میڈیکل سائنس وغیرہ یہ کچھ ہوتا؟ ایسا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اسے خیر پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی شر پہنچتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں، صبر کے بدلے میں اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ کانٹا بھی جب کسی مومن کو چبھتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے صبر کرنے پہ اس کو نیکیاں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہر کام میں جب ہم اس کو شر کہتے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے. تو چور بغیر اللہ کے چاہے چوری نہیں کرتا. اللہ کیوں چاہتا ہے کہ وہ چوری کرے؟ کیونکہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر اللہ چاہے. تو ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. جو چوتھا درجہ ہے وہ ہے تخلیق، یعنی کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے، ساری جو کائنات ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے. اور جو فعل ہوتا ہے مخلوق کا وہ بھی ظاہری بات ہے اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق اور اس کی صفات جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، فعل مخلوق کی ایک صفت ہے. لہذا ہم سب اور ہمارے افعال، ان سب کا خالق جو ہے وہ بھی اللہ ہی ہے. اللہ ہی جو حالات و واقعات ہیں وہ جب وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اللہ ہی ان کو پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہیں بھی پیدا کرتا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کرتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کس طرح کرے گا. اور اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کتابت کر دی ہے، اور اس کائنات میں کوئی چیز بھی بغیر اللہ کی مشیت کے وقوع پذیر نہیں ہوتی، اور جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے، اللہ کی تخلیق سے وقوع پذیر ہوتا ہے. یہ خلاصہ ہے عقیدہ تقدیر کا. اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتابت کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم مجبور محض ہیں، ہم کوئی بھی کام بغیر اللہ کے چاہے نہیں کرتے. یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کام بغیر اللہ کے چاہے نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہم مجبور ہیں، ہمارا اپنا ارادہ، اپنی چوائس کچھ بھی نہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ جس کے چاہے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے تو ایمان والا بنے اور جو چاہے تو کفر کی روش اختیار کرے. تو اللہ خود کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ با اختیار ہے، اس کو اپنے کام کرنے کی پوری آزادی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے رکھا ہو، اور
یہ امتحان کیسا ہے کہ اگر بالفرض اللہ ہمیں اختیار نہ دیتا تو یہ امتحان کیسا ہے کہ ہمیں کوئی چوائس ہی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام چن سکیں. یہ تو پھر امتحان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے, ہم کو اچھا اور برا نتیجہ بھی سمجھا دیا ہے. اب اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے ارادے اپنی قدرت سے وہ کام کرتے ہیں. اللہ ہماری طرف سے کھانا نہیں کھاتا, ہم کھانا کھاتے ہیں. اللہ ہماری طرف سے پانی نہیں پیتا, ہم پانی پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری چوائس دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنی آیتیں, کتنے قرآن میں آیتیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور اس کو چوائس دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور اللہ فرماتا ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ انسانی جان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اس کو نیکی و بدی کا شعور ودیت کیا. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اپنے ارادے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کا ارادہ, انسان کی قدرت اللہ کے ارادے و قدرت کے, اس کی مشیت کے ماتحت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو آزادی دی ہے, اس کو نیکی و بدی کا شعور دے دی ہے. اب یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. تو یہ بات ہے, افعال جو ہیں وہ انسان کی طرف منسوب ہوں گے کیونکہ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے, اس کو ہمت دی ہے, اس کو قدرت دی ہے, اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو یہ میں نے چند اہم پوائنٹس ہیں ان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ابھی بھی کسی بھائی کے ذہن میں کوئی شبہات مبتلا ہیں تو اسے چاہیے وہ علماء سے رجوع کرے. اور مسئلہ تقدیر جو ہے اس میں اگرچہ شریعت نے یہ بات واقعی منع کی ہے کہ ہم اس کے اندر انڈلج کریں, اس کے معاملات میں ہم پڑھیں کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا, اللہ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی, اس میں ہمیں شریعت نے اسے منع کیا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم جو شریعت کے بیسکس جو اس نے ہمیں عقیدے کے تعلق سے دیے ہیں ان کو بھی ہم نہ جانیں اور ہم اپنے ذہن میں اس کو اٹکائے رکھیں, اور نعوذ باللہ اگر وہ چیز غلط ہو تو اسی کی حالت میں ہماری موت ہو جائے اور ہمارا راستہ جہنم ہو جائے. تو اس وجہ سے علماء کی جانب رجوع کرنا چاہیے. عقیدہ تقدیر کو واضح کرنے کے لیے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں, جیسے ایک کتاب ہے الشفاء العلیل, شیخ ابن قیم کی کتاب ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس کا شاید ابھی ترجمہ ہوا ہے, میرے علم میں نہیں. پر جو ترجمہ شدہ کتابیں ہیں ان میں بعض کتابوں میں تقدیر پر مفصل بحث کی گئی ہے, بعض میں مختصر انداز میں بحث کی گئی ہے. جو مفصل انداز میں بحث کی گئی ہے ان میں سے میں کچھ آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں جو اردو ترجمہ ہو چکا ہے. یہ ہے عقیدۃ الفرقہ ناجیہ, یہ شرح ہے شیخ ابن تیمیہ کی کتاب عقیدۃ الواسطیہ کی, اور یہ شرح لکھی ہے شیخ صالح بن فوزان الفوزان نے, اور ترجمہ کیا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے, اور طباعت ہے مکتبہ عبداللہ بن سلام. تو اس کے اندر تقدیر جو ہے اس پر مفصل بحث کی گئی ہے اور مفصل انداز میں اس کو بیان کیا گیا. اسی طرح ایک اور کتاب ہے وہ بھی اسی ادارے سے چھپی ہے, وہ بھی ترجمہ کی ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے, اور یہ شرح ہے لمعات الاعتقاد کا, اور یہ شرح لکھی ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے, اور اس کے اندر تقدیر جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے واضح بیان کیا گیا. لیکن اب اگر کوئی آدمی زیادہ تفصیلات کو نہیں جاننا چاہتا, مختصر پر جامع انداز سے جاننا چاہتا, تو شیخ ابن عثیمین کی بھی کتابیں ہیں. ایک تو چھوٹا سا رسالہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت, دارالسلام والوں نے اس کو پبلش کیا, اس کا ترجمہ بھی ہے. اس کے اندر شیخ نے مختصر پر جامع انداز سے عقیدہ تقدیر جو ہے اس کو واضح کی ہے. اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے شرح اصول الایمان, یعنی کہ ایمان کے بنیادی اصول, یہ بھی دارالسلام نے پبلش کی ہے, اور اس کے اندر بھی مختصر پر جامع انداز میں عقیدہ تقدیر کو واضح کیا ہوا ہے. جو لوگوں کے اندر شبہات ہیں, جو شکوک پائے جاتے ہیں, ان کا اس میں بہترین انداز میں رد. اگر کسی بھائی کو کوئی شک اور شبہ ہے, اور میرے واضح کرنے سے بھی واضح نہیں ہوا, حالانکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں میں واضح کروں, تو پھر وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے اور اس کو ذہن میں اٹکائے نہ رکھے, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم اور انتہائی حساس موضوع ہے تقدیر کا جو مسئلہ ہے, اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.